بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائن۔ بھارتی کسانوں نے مودی سرکار کے گرد گھیرا تنگ کر دیا، ملک بھر میں شدید احتجاج، ٹرینیں روک دی گئیں۔ بڑی طاقتوں کے ساتھ جوہری مذاکرات نتیجہ خیز ہونا چاہیے، ایرانی صدر ابراہیم رئیسی۔ امریکہ کی ترکی کو F-35 لڑاکا طیاروں کی بجائے F-16 طیارے دینے کی پیشکش۔ پاک افغان سرحد کی بندش پر ڈیڈ لاک برقرار۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا ISI ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ شمالی کوریا کا آبدوز سے فائر کیے جانے والے بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ۔ روس نے نیٹو کے ساتھ سفارتی تعلقات معطل کر دیے۔ جو بائیڈن کو ایران کے خلاف سخت موقف اپنانا ہوگا، مائک پومپیو۔ ملک بھر میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آرا کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ بھارت میں کسانوں نے مودی کے خلاف ایک بار پھر گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا۔ کسان احتجاج میں ہلاک ہونے والوں کے حق میں بھارتی کسانوں نے ملک بھر میں ریل روکو احتجاج شروع کر دیا۔ بھارتی ریاست ہریانہ اور پنجاب سمیت کئی ریاستوں میں کسانوں نے احتجاج کرتے ہوئے ریلوے ٹریک بلاک کر دیے۔ 184 مقامات سے 293 ٹرینوں کا شیڈیول متاثر ہو گیا، جبکہ 43 ٹرینیں روک دی گئیں۔ بھارتی کسانوں نے بی جے پی کے وزیر اجے مشرا کو وزارت سے ہٹانے کا مطالبہ کر دیا۔ 3 اکتوبر کو بھارتی وزیر اجے مشرا کے بیٹے آشیش مشرا نے متنازعہ قوانین کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے کسانوں پر گاڑی چڑھا دی تھی، جس میں 8 کسان ہلاک ہوئے تھے۔ شمالی ریلوے کے چیف پبلک ریلیشن آفیسر دیپک کمار نے بتایا ہے کہ تقریباً 30 مقامات پر احتجاج جاری ہے۔ فیروز پور ڈویژن میں زیادہ سے زیادہ 6 ٹرینیں اور دہلی ڈویژن میں 1 ٹرین تاخیر سے چل رہی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کا کہنا ہے کہ بڑی طاقتوں کے ساتھ جوہری مذاکرات نتیجہ خیز ہونا چاہیے۔ ایران کبھی بھی مذاکرات سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے ایک انٹرویو کے دوران کہا ہے کہ ان کا ملک نتیجے پر مبنی مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہے۔ مذاکرات میں سنجیدگی دکھانے کے لیے امریکہ کو بھی ظالمانہ پابندیاں ہٹانا ہوں گی۔ ایرانی صدر نے مزید کہا ہے کہ افغانستان میں ان کا منصوبہ استحکام کا ہے، جبکہ امریکہ وہاں مزید تقسیم پیدا کرنا چاہتا ہے۔ واضح رہے کہ امریکہ اور ایران کے مابین جوہری تنازع طویل عرصے سے جاری ہے۔ امریکہ تہران پر الزام عائد کرتا آ رہا ہے کہ وہ جوہری ہتھیاروں کی تیاری کے لیے کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے، جبکہ ایران کا موقف رہا ہے کہ جوہری ٹیکنالوجی کا حصول دیگر جوہری طاقتوں کی طرح اس کا بھی حق ہے اور اس کا جوہری پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ کی ترکی کو F-35 لڑاکا طیاروں کی بجائے F-16 طیارے دینے کی پیشکش۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ امریکہ نے F-35 لڑاکا طیاروں کے پروگرام میں کی گئی سرمایہ کاری کے بدلے میں انقرہ کو F-16 جنگی طیارے فراہم کرنے کی پیشکش کی ہے۔ امریکی موقف میں تبدیلی ترکی کی جانب سے روس کے فضائی دفاعی نظام S-400 خریدنے کا نتیجہ بتائی جاتی ہے۔ واشنگٹن انقرہ کو بار بار روسی دفاعی نظام کی خریداری پر خبردار کر چکا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکہ کی طرف سے نئے F-16 کا معاملہ F-35 لڑاکا طیاروں سے منسلک کیا گیا۔ تاہم ترک صدر رجب طیب اردوان کا کہنا تھا کہ ان کی حکومت نے امریکہ کو F-35 لڑاکا طیاروں کی خریداری کی عوض 1.4 ارب ڈالر کی رقم ادا کی تھی۔ اردوان نے مزید کہا ہے کہ نئے جنگی طیاروں کے حصول کی درخواست انقرہ کی دفاعی ضروریات کے پیش نظر کی گئی تھی، تاہم انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ آیا وہ امریکہ سے کب تک اور کتنے جنگی طیارے خریدنا چاہتے ہیں۔ باخبر ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ترکی نے امریکی طیارہ ساز کمپنی لاک ہیڈ مارٹن کے
40 نئے F-16 لڑاکا طیارے خریدنے اور موجودہ 80 جنگی طیاروں کو اپ گریڈ کرنے کے لیے امریکہ درخواست دی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحد کی بندش پر ڈیڈ لاک برقرار ہے، جس کی وجہ سے تجارتی آمد و رفت بدستور بند ہے۔ افغان حکام نے رات گئے باب دوستی 1 گھنٹے کے لیے کھولا تھا اور 800 سے زائد افغان شہری افغانستان چلے گئے۔ حکام کے مطابق اسپن بولدنگ میں پھنسے 100 کے قریب پاکستانی بھی وطن واپس لوٹ آئے۔ حکام کا مزید کہنا تھا کہ اسپن بولدنگ میں پھنسے تمام پاکستانیوں کی وطن واپسی کے لیے طریقہ کار طے کیا جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ISI ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا، جہاں انہیں ملک کی داخلی سیکیورٹی امور اور افغانستان کی تازہ ترین صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ISI ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا۔ ہیڈ کوارٹرز پہنچنے پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا DG ISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے استقبال کیا۔ اس موقع پر آرمی چیف کو داخلی سیکیورٹی امور اور افغانستان کی تازہ ترین صورتحال پر بریفنگ دی گئی، جبکہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے اداروں کی تیاری پر مکمل اطمینان کا اظہار بھی کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں شمالی کوریا نے آبدوز سے فائر کیے جانے والے بیلسٹک میزائل کا ایک اور تجربہ کر لیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق شمالی کوریا نے آبدوز سے سمندر میں بیلسٹک میزائل تجربہ کیا ہے۔ میزائل سنپو سے مشرقی ساحل کی جانب داغا گیا، تاہم اس حوالے سے مزید معلومات اکٹھی کی جا رہی ہیں، جبکہ جاپان کی طرف سے بھی میزائل تجربے کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ جنوبی کوریا کے چیف آف اسٹاف کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ شمالی کوریا نے اقوام متحدہ کی پابندیوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک بار پھر آبدوز سے بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا، تاہم مزید معلومات کے لیے امریکی اور جنوبی کوریا کی انٹیلیجنس ایجنسیز صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ شمالی کوریا کی جانب سے آبدوز سے بیلسٹک میزائل کے تجربہ پر کام کیا جا رہا ہے۔ اس سے قبل سمندر میں یہ تجربات بھی کیے گئے تھے، کہ لہٰذا جنوبی کوریا کی جانب سے امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس بار آبدوز سے میزائل تجربہ کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ شمالی کوریا نے رواں ہفتے جوہری صلاحیت کے حامل کروز میزائل اور سپر سونک میزائل کے تجربات کیے تھے، تاہم اس بار آبدوز سے بیلسٹک میزائل کے تجربے کیے گئے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس اور نیٹو ممالک میں تعلقات کشیدہ ہو گئے۔ ماسکو نے نیٹو کے ساتھ سفارتی تعلقات معطل کر دیے۔ روسی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ 1 نومبر کو نیٹو سے عسکری نمائندہ واپس بلا رہے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ کے سابق وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ صدر جو بائیڈن کو ایران کے خلاف سخت موقف اپنانا ہوگا، تاکہ سعودی عرب کو اسرائیل کے ساتھ معمول کے تعلقات استوار کرنے پر قائل کیا جا سکے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق انٹرویو میں پومپیو نے کہا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ ابراہیم معاہدوں میں مزید بہت سے ممالک شامل ہوں گے اور ایک دن سعودی عرب بھی ان میں شامل ہو جائے گا۔ پومپیو کا کہنا تھا کہ وہ مضبوط امریکی قیادت دیکھنا چاہتے ہیں اور وہ ایک ایسا امریکہ دیکھنا چاہتے ہیں جس کے بارے میں وہ جانتے ہیں کہ وہ ان کی حمایت کرے گا، خاص طور پر وہ ایران سے درپیش چیلنجز کے مقابلے میں ان کا ساتھ دے گا۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ کے برسر اقتدار آنے کے چند ہفتے کے اندر ہی غزہ کی پٹی سے اسرائیل کی جانب ایرانی ساختہ راکٹ داغے جانے لگے تھے، اور آج یقینی طور پر اسی ہفتے آپ کے پاس یمن سے سعودی عرب کی سمت داغے جانے والے ایرانی میزائل موجود ہیں۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں ملک بھر میں عقائد و جہاں نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جشن مذہبی جوش و خروش اور عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ ملک بھر میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں دن کا آغاز فجر کی نماز کے بعد دعاؤں اور درود اسلام کے ساتھ کیا گیا۔ مساجد میں ملک کی سلامتی اور مسلم امہ کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی۔
वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में 31 तोपों की सलामी दी गई, जबकि सूबाई दारुल-हुकूमत कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा में 21 तोपों की सलामी दी गई। जश्न ईद मिलाद-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में मुल्क के बड़े और छोटे शहरों में रैलियों का एहतमाम किया गया। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफिल नाद और दुरूद सलाम भी सजाएंगे। जी तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।